إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا اور دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، لا تعداد بے شمار درود السلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے۔ معزز سامعین، ہمارے رب کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ رمضان المبارک کے بعد پہلا جمعہ ہے، اور ہمارے رب نے ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نے رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کے مہینے کو پایا اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹا اور رمضان کے مقصد کو سمجھا۔ اور رمضان کے بعد عید الفطر گزر گئی، عید الفطر کے بعد ایک ہفتہ اور بیت گیا، اور رمضان کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، رمضان کے آنے کا مقصد اور رمضان کے اندر سحری افطاری کا ہونا، نماز تراویح کا پڑھنا، اور رمضان کی ابتدا میں اس قرآن کی آیت کو پڑھا جانا اور حدیث مبارکہ کا سنایا جانا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ حضرات نے قرآن کی آیت
بہت دفعہ رمضان کے مہینے کے اندر سنی ہوگی، بلکہ جو بھی خطیب آیا ہوگا، جو بھی بیان کرنے والا بیان کرنے کے لیے آیا ہوگا، اس نے یہی بیان کیا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، لیکن میرے محترم بھائیوں، غور کرنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس آیت کے اندر ہے کیا، اس آیت کا مقصد کیا ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو بتایا کیا ہے، اپنے بندے کو سمجھایا کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اس حدیث کے اندر ہے کیا؟ کون سے ایسے الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، امت محمدیہ کو بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے امتی، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرا لا الہ الا اللہ کہنے والے اور اپنے آپ کو امتی کہلوانے والے، اس کے اندر آخر ہے کیا؟ میرے محترم بھائیو، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے روزے رکھے، رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے سحری بھی کی، افطاری بھی کی، رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے قیام و صیام کا اہتمام بھی کیا، لیکن یہ سارے معاملات کا مقصد کیا ہے؟ آخر یہ سارے کام کیوں ہم نے کیے ہیں؟ اور میرے محترم بھائیوں، اس قرآن کی آیت کے ایک لفظ کو، ایک جملے کو ہم نے سمجھائی نہیں۔ کسی کی زندگی میں یہ 40 مرتبہ اور کسی کی زندگی میں 30 مرتبہ اور کسی کی زندگی میں 35 مرتبہ اور کسی کی زندگی میں 50 مرتبہ یہ آیت پڑھی گئی ہے۔ میری مراد کسی کی زندگی 50 سال ہے، اس نے اتنے رمضان تو دیکھے ہوں گے نا، یہ قرآن کی آیت تو سنی ہوگی نا، یہ حدیث تو سنی ہوگی نا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور احتساب کی نیت کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نزدیک تو اس کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، فرمایا جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر، اور جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رمضان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ رمضان گزرتا ہے، ہماری عبادت بھی گئی، ہمارا قرآن بھی گیا، ہمارا قیام بھی گیا، ہمارا صیام بھی گیا۔ میں نمازی رمضان کا، میں حاجی رمضان کا، میں قیام کرنے والا رمضان کا، میں قرآن کی تلاوت کرنے والا رمضان کا، رمضانی مسلمان ہوں نا، رمضان کی کیا تک۔ حالانکہ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے انسان، اس قرآن کی آیت میں سورۃ الملک ابتدائی پارے سے مراد 29ویں پارے کی پہلی سورت سورۃ الملک، اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت، اے انسان میں نے تیری موت کو بنایا، تیری موت کو پیدا کیا۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے تو رمضان میں عبادت کرتا ہے ویسے رمضان کے بعد بھی کرنی ہے۔ موت کو یاد کرتا ہے، قبر کو یاد کرتا ہے، حشر کو یاد کرتا ہے، رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو یاد کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ کیوں یاد کرتا ہے؟ کیونکہ رب العالمین
فرماتا ہے لعلکم تتقون، کہ تو پرہیزگار بن جائے، تو متقی بن جائے، تو ڈرنے والا بن جائے، تو نمازی بن جائے، تو رب العالمین کا بندہ بن جائے، تاکہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے، تیرا رب تجھے جہنم سے بچا لے، تیرا رب تجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ لیکن آج ہے کیا، ہم کرتے کیا ہیں؟ کیا جیسے رمضان سے پہلے یا رمضان میں پنجگانہ نمازی تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، میں خود بھی پڑھتا تھا، میری اولاد بھی پڑھتی تھی، میری وائف بیوی بھی پڑھتی تھی، میری بیٹیاں بھی پڑھتی تھی، بیٹے بھی پڑھتے تھے، سارے عبادت کرتے تھے۔ کیا آج بھی کرتے ہیں؟ کیا میں آج بھی ویسا ہی نمازی ہوں؟ کیا آج بھی ویسا ہی حاجی ہوں؟ کہ یہ قرآن کی آیت اس لیے اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی کہ کامیاب وہ ہیں جو رمضان میں عبادت کرتے ہیں اور رمضان کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ فرمایا مجھے زمانے کی قسم ہے، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ کون کہتا؟ آج کا مولوی نہیں کہتا، آج کا مفتی نہیں کہتا، آج کا قاری نہیں کہتا، رب العالمین کہتا ہے والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان، زمانہ ہے پتہ کیا ہے؟ زمانہ رب العالمین کا نام جس کو آج ہم گالیاں دیتے ہیں، زمانہ ایسا ہے، زمانہ ویسا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، نبی کائنات علیہ السلام سناتے ہیں، فرمایا زمانہ رب العالمین کا نام ہے، جو اس کو برا کہتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی ذات کی قدم اٹھاتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ کب؟ رمضان میں، قیام میں، صیام میں۔ ہم تو قیام میں کرتے ہیں، صیام میں کرتے، پورا سال بھول جاتے ہیں۔ شاید اللہ ماشاءاللہ میرے بھائی کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان کے بعد پوری 5 نمازیں پڑھی ہوں گی، نہیں تو میرے بہت ایسے بھائی ہیں جنہوں نے پورا تا نماز ہی نہیں پڑھی۔ اور میرے محترم بھائیو، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ جو میرے قرآن کی اس آیت کو سمجھتا نہیں ہے، اس میں غور نہیں کرتا، اس کو سمجھتا نہیں ہے، زندگی کا حصہ نہیں بناتا، تو سن لو پھر میرا فرمان۔ فرمایا میں نے تو تمہاری زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تھا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے انسان، میں تو تیرا امتحان لینا چاہتا تھا، تیری جانچ پڑتال کرنا چاہتا تھا کہ رمضان میں کون عبادت کرتا ہے، رمضان کے بعد کون کرتا ہے، رمضان میں تلاوت کون کرتا ہے، رمضان کے بعد کون کرتا ہے، اور رمضان میں قیام کا اہتمام کون کرتا ہے، بعد میں کون پڑھتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ احسن عملا کا مطلب ہم مردی کی نماز تو سارے پڑھتے ہیں، مردی کا قیام تو سارے کرتے ہیں، احسن عملا۔ حدیث کہتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے اور ہمیشہ کیا جائے، جو تھوڑا کیا جائے اور ہمیشہ کیا جائے۔ اور میرے محترم بھائیو، ہم مرضی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن رب کیا کہتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا تیری زندگی اور موت کا مقصد یہ ہے احسن عملا، کہ تو اچھے اعمال کرے۔
اور اسی قرآن کی آیت میں، اسی قرآن کی سورت میں 29واں پارہ ہے، سورۃ الملک ہے، اور سورۃ الملک کا پہلا پیج ہے، پہلا رکوع ہے۔ آپ نے قرآن بھی سنا ہے اور نمازیں بھی پڑھی ہیں، قیام بھی کیا ہے، اور کیا سنا ہے؟ قیامت والے دن جب جہنم کے دروگے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا، تو وہ سوال کریں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا آیا؟ یہ قرآن کی آیت ہم نے پڑھی ہے۔ جو میرے بھائی اعتکاف پہ بیٹھے تھے انہوں نے 3 4 دفعہ پڑھی ہوگی۔ ماشاءاللہ قرآن بھی مکمل کرتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں نا، کس لیے سنتے ہیں؟ اور جہنم کے دروگے بولیں گے اور پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس قرآن آیا تھا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا تھا جب رمضان میں آیا تھا؟ یہ رمضان کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی، یہ کچھ جو ہے رمضان کے لیے حدیثیں پڑھی گئی۔ ایمان و احتسابا، جو ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ کرتا ہے، احتساب کرتا ہے، جانچ پڑتال کرتا ہے، قد افلح من تزکا۔ اور پھر انسان کیا کہے گا؟ قالوا بلا قد کذبنا وقلنا ما نزل اللہ، آئے تو بہت تھے، بتایا تو بہتوں نے تھا، لیکن ہم نے جھٹلا دیا تھا، ہم نے منہ موڑ لیا تھا۔ کس کو نہیں پتا کہ رمضان کے مہینے میں 5 نمازیں فرض ہیں، بلکہ رمضان میں نہیں ساری زندگی فرض ہیں؟ کس کو نہیں پتا؟ کس نے قرآن کی یہ پہلے پارے کی آیت نہیں سنی؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اقیموا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ کس نے نہیں سنی؟ کس نے نہیں پڑھی؟ کیا ایک مہینے کے لیے ہے؟ میری زندگی میں کتنے رمضان آئے، کسی کی زندگی میں 30 مرتبہ، کسی کی زندگی میں 40 مرتبہ، لیکن مجھے صرف اس نے رمضان کی حد تک محدود رکھا۔ تو پھر اس لیے جہنم کے دروگے صحیح کہیں گے نا، کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا، کسی نے سمجھایا نہیں تھا؟ اور میرے محترم بھائیو، حاسبہ قبل ان تحاسب، اپنا محاسبہ کر لے، اپنی جانچ پڑتال کر لے۔ اگر میرے رب نے مجھ سے یہ پوچھ لیا، بتا میرے بندے تو رمضان میں میری عبادت کرتا تھا، طرح طرح کی نعمتیں ملتی تھی، تو کھاتا تھا، پیتا تھا، میرا شکر ادا کرتا تھا، بتا سارا سال کس کا رزق کھاتا تھا؟ بتا سارا سال کس کے کہنے پہ سانس لیتا تھا؟ بتا سارا سال کس کی نعمتوں کو استعمال کرتا تھا؟ بتا۔ اور جواب ہے ہمارے پاس، کوئی آنسر ہے ہمارے پاس؟ ہم نے جاب لینے کے لیے جانا ہو نا، ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، ماں باپ بھی کہتے ہیں، بہن بھائی بھی کہتے ہیں بیٹا اچھے سے تیاری کر لے، کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے، تیرے اوپر بڑی محنت کی۔ کیا یہ پورا رمضان محنت نہیں ہے آپ پہ؟ پورا رمضان آپ کو قرآن سنایا نہیں گیا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھایا نہیں گیا؟ کیا رب نہیں پوچھے گا میرے بندے بتا رمضان پہ تیرے پہ کتنی محنت ہوئی تھی؟ پورا رمضان پورا قرآن مکمل ہوا، پورا رمضان تجھے حدیث سے مبارکہ سنائی گئی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا گیا۔ اگر نہیں پھر اللہ کا قرآن سنیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اگر میری بات کو نہیں سمجھتا، نہیں مانتا، تو پھر اس بات کو ذہن نشین کر لے۔ 28واں پارہ سورۃ المنافقون، اس کا آخری رکوع، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔
اب میرے محترم بھائیوں، ہم نیوز سنتے ہیں، ہم چینلز دیکھتے ہیں، ہم طرح طرح کے اخبارات پڑھتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ جھوٹ نہیں لکھتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ بتاؤ میرے رب کے قرآن نے جھوٹ لکھا ہے یا پھر ہمیں رب کے قرآن پہ یقین نہیں ہے؟ ہمیں کیوں اسے پسے کچھ ڈال دیا ہے؟ دنیاوی نیوز پہ ہمیں یقین ہے، اعتماد ہے، لیکن رب کے قرآن پہ اعتماد بھی نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں یقین کرنا تو نہ کرو، نہیں ماننا تو نہ مانو، لیکن میرا یہ اٹل فیصلہ ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ فرمایا تم دنیا کی جتنی مرضی کامیابیاں حاصل کر لو، جتنی مرضی ڈگریاں لے لو، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اور میرے محترم بھائی ذرا غور تو کریں، سمجھے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المسلم نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، یا ایھا المسلم نہیں کہا۔ جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں، قریبی بندے ہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اور اللہ تعالیٰ کے محسن کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے ہوتے ہیں یا مسلمان ہوتے ہیں؟ مسلمان تو سارے ہیں جنہوں نے آج جمعے کی اذان سنی ہے، لیکن ایمان والا وہی ہے جو مسجد میں آیا۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور ایمان والا مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے۔ اور صرف جمعہ والے دن نہیں مانتا کہ جمعہ والے دن اچھی خوشبو لگائی، اچھے کپڑے پہنے، اوپر سر پہ پگڑی باندھی اور مسجد کے اندر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، میں ایمان والے اپنی مرضی کا اسلام قبول نہ کر، ندخل فی السلم کافۃ، میں تیرا رب تجھے ایمان والا، اسلام والا منتخب کرنے کے بعد کہتا ہوں کہ اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جا، لیکن میں مانتا ہی نہیں۔ میری اولاد ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا گھر ہے، میرا باہر ہے، میرے دوست ہیں، میرے احباب ہیں، لیکن سب ہیں، لیکن رب نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ بچہ چند دن موبائل دیکھ لینا یا کوئی کام کر لینا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ عادت ہو گئی ہے۔ لیکن تو کیسا مسلمان ہے؟ 40 سال ہو گئے رمضان کے روزے رکھتے ہوئے، 40 سال ہو گئے قرآن سنتے ہوئے، لیکن تیری عادت نہ بنی، تیری روٹین نہ بنی۔ تیرا رب تجھ سے پوچھے گا نہیں، بتا تیری قرآن کی روٹین نہیں بنی؟ چند ایک باتیں کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا۔ اور میرے محترم بھائیوں، آخری باتیں، نئی بات میرے پہ یقین آتا، شاید کہ آپ کہیں یہ مولوی کی باتیں ہیں۔ اکثر ہمارے نوجوان بھائی ساتھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، میری باتوں میں نہیں آؤ، اور میری باتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں، اور میری باتیں کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔ رب کا قرآن پڑھ لو، 21واں پارہ ہے، سورۃ سجدہ ہے، اس کا دوسرا رکوع ہے۔ آج تو میں مانتا نہیں نا، آج میں تسلیم نہیں کرتا، میں کہتا ہوں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ملاؤں کی باتیں ہیں، لیکن ایک دن آئے گا تو خود اقرار کرے گا، خود پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ
اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا سمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اب میرے محترم بھائیو، یہ سارے الفاظ میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے، اور کیا کہیں گے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ آج ماسٹر ٹیچر بچے کو، بیٹی کو، بیٹے کو تھوڑا ڈانٹتے نا، وہ اپنی گردن جھکا لے نا، گھر آ کے شکایت کرتے ہیں، بابا جان، ماما جان، مجھے ٹیچر نے، سر نے ڈانٹا ہے۔ بتاؤ قیامت والے دن کس کو بتاؤ گے؟ آج بچے گردنیں جھکاتے ہیں نا جب ٹیچر کے سامنے، سر کے سامنے، یا کسی اپنے بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، گردن کو جھکا لیتے ہیں، لیکن قیامت والے دن گردنیں کون جھکائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا سَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔ اللہ میں نے دیکھ لیا ہے، کون دیکھے گا؟ کس کو دیکھے گا اور کیا دیکھے گا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، قیامت والے دن مجرم کون ہوں گے؟ بھائی بھائی کا مجرم ہوگا۔ اس لفظ سے مراد کیا ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، جب مجرم لوگ دیکھ لیں گے اپنی گردنوں کو جھکائے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا سمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اے اللہ میں نے دیکھ بھی لیا ہے، میں نے سن بھی لیا ہے، لیکن اللہ فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ مجھے بیچ دے، مجھے جانے دے، میں نیک اعمال کروں گا، میں اچھے کام کروں گا، مجھے جانے دے۔ لیکن آج جس کے لیے رب کی عبادت کو، رب کے حکم کو ترک کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ترک کیا، قیامت والے دن اقرار کرے گا اور کیا کہے گا؟ ما اغنا انی مالیہ ہلاک انی سلطانیہ، نہ میرا مال میرے کام آیا، نہ میری دولت میرے کام۔ رمضان میں ہم کتنی دولت خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں، کتنے قیام و صیام کا اہتمام کرتے تھے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اگر ہم رب کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، رب کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں، ایک عمل کر لو، ایک کام کر لو، جیسے رمضان میں عبادت کرتے تھے ویسے کرنی شروع کر دو، ویسے ہی کرنی شروع کر دو، نہیں تو قسم رب کی قیامت والے دن اگر ہمارے رب نے ہم سے پوچھ لی ہے نا، بتا میرے بندے رمضان میں جیسے عبادت کرتا تھا بعد میں کیوں نہیں کی؟ تو جواب ہے۔ تو آئیں میرے محترم بھائیوں، قد افلح من تزکا، ہر بندہ اپنا تزکیہ نفس کرے، اپنی جانچ پڑتال کرے، تاکہ ہمارا رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.